الحمد لله وكفى والسلام على الذي اصطفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الآخرة بأقصها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الليل ولينزعن الله من صدور عدوكم الحياة منكم وليمحقن الله قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک وقت ایسا حال آئے گا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآخرة بأقصها، کہ دنیا کے لوگ تم کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان لگایا جاتا ہے کھانے کے لیے، کہ دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے آؤ کھانے کے لیے یہاں پر کھانا کھا لو. تو اسی طریقے سے تمہیں دنیا کے لوگ ختم کرنے کے لیے بلائیں گے اور دعوت دیں گے. یہ حدیث صحیح ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشی گوئیاں فرمائی تھی، بلکہ جتنی بھی پیشی گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو سب ہر بہت صحیح ہو گئی. ہر آج ہمیں دنیا سے نیست نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہمارے بربادیوں کے کیسے کیسے چرچے ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ کر لیتے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں کر کے دیتے ہیں. سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ان کی ڈوبی اسکیمیں ہوتی ہے، ان کی ڈوبی پلاننگ ہوتی ہے. دھیرے دھیرے وہ کر کرتے ہیں. تو ہم خواب غفلت میں نہ رہیں، اطمینان میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم خواب غفلت میں نہ رہیں بلکہ چوکنا رہیں کہ ہمیں دنیا میں مٹانے کے لیے، ہمیں دنیا سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور جدوجہد کی جا رہی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا فقال قائل منهم نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، بہت محدود تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ایسا ہی، بلکہ فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، کہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی تعداد تمہاری اس وقت ہوگی. جیسے پہلے کے مسلمان انگلیوں میں گنے جاتے تھے 313 اور پھر بڑھتے بڑھتے آج اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد، جہاں دیکھو مسلمان، جہاں پر دیکھو پورا علاقہ اور پورے اسلامی ممالک سب آپ کو نظر آئیں گے، مسلم ممالک نظر آئیں گے، مسلمان نظر آئیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ایک وقت تم بڑے قلیل تھے، بڑے مختصر میں تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بڑے قلیل تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد کر دیا، لیکن پھر بھی آج بہت بڑی تعداد ہے. لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ مسلمان رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ جس کو دیکھو وہی مسلمانوں سے کھیلنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی کا، بد انصافی کا معاملہ کر رہا ہے. آخر وجہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غِثَاءً كَغِثَاءِ اللَّيْلِ، کہ ہاں تم بڑی تعداد میں ہوگے
لیکن تم بے وزن ہو اور تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْحَيْضِ کہ تم ہلکے ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے شروع زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وزن دیا تھا، مسلمانوں کو قیمت دی تھی کہ اگر ایک آواز یہ لگا دیا کرتے تھے تو پوری دنیا ان کے آواز پر لبیک کہا کرتی تھی اور پوری دنیا ان کی آواز کو سن کر ڈر جاتی تھی، کانپ جاتی تھی. لیکن یہ بات آج نہیں ہے کہ مسلمان کتنے آواز پر آواز لگا لے، مسلمان کتنے دھرنے دے رہے ہیں اور مسلمان یکتائی کے ساتھ کتنے اس طریقے سے آگے بڑھنے جڑ گئے. حالانکہ یہ سب باتیں اب وہ وقت نہیں رہا. اب تو اللہ کے آگے دھرنے دینا چاہیے، مسجدوں میں دھرنے دینا چاہیے کہ اللہ اب ہمارا کوئی مددگار نہیں، اللہ تو ہماری مدد کر، تو ہماری نصرت کر. اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو پوری طاقت اور قوت رکھنے والے ہیں، لیکن کون مسلمانوں کے آگے آ رہا ہے؟ ہم یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے. فلسطین کا ہوا، غزہ کا ہوا، کون آیا مدد کرنے کے لیے؟ کون آیا؟ اور ہم اس سوچ میں نہ رہیں کہ ہم تو ایسے ہی رہیں گے. ایک وقت ہمارے بزرگوں نے بطور پیشین گوئی کی یہ فرمایا کہ ایک وقت اگر مسلمان ایسے ہی بے دینی لادینی کی زندگی گزارتے رہیں گے تو مسلمانوں کو لوگوں کو دور نہیں رہا کہ ان کے اوپر ایسی آفتیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، تو بے وزن ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ اور پھر اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، بے دینی لاڈینی کی حالت ہو جائے گی، تو یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈال دیں گے. من صدور عدوکم، لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈال دیں گے. کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے اسلاف سے یہ لوگ محبت کیا کرتے ہیں. آج بھی جو ہمارے آرام فرما رہے ہمارے بزرگ لوگ ان کا نام عقیدت سے لے رہے ہیں، محبت سے ان کا نام لے رہے ہیں. ہم سے اتنی دشمنی، ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے ان کو اتنا، لیکن ہم سے اتنی کیوں دشمنی ہے کہ وہ ہم کو اتنی اس طریقے سے غلط نظر سے اور بری نظر سے اور عداوت کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے، نفرت. آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ ہم کو اتنی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور آگے یہ فرمایا کہ قلوب میں جب دشمنی ڈال دیں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الوہن، کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی. الوہن، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی. فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے سوال کیا میں وہن، یا نبی اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ وہن یہ دنیا کی محبت اور موت سے طرح ہے. دیکھو آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اتنے حالات ہیں، لیکن دنیا کی محنت میں کوئی کمی نہیں، دنیا کی محنت میں کوئی کمی نہیں. ایک یہ وجہ، دوسری یہ وجہ بتائی کہ موت سے کراہت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو موت سے محبت تھی. وہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو یہ کہہ کر کہ تمہیں جس طریقے سے شراب اور عورتوں سے محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں موت سے محبت ہے، آخرت سے ہمیں محبت ہے. اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. طے کرو، ارادہ کرو کہ یہ رمضان اچھی طریقے سے گزارنا، ورنہ رمضان ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا اور یہ مہمان آتا اور رخصت ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کب رخصت ہو جائے گا. قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ چند دن کے، اس لیے ان کی قدر کرتے ہوئے خاص طور سے مساجد میں اپنے وقت کو گزارے. ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھے
اور ہم نے مساجد کو آباد نہیں کیا. آج ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں جا رہی ہیں, مدرسے سب آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ ایسے نہیں جا رہے. ہم نے مسجدوں کی, اللہ کے گھر کی ناقدری کی. رات کو میں ایسے تصور کیا کرتا تھا, اور ایسی بھی ابھی نماز ہوئی بس لوگ مسلمان نکل جائیں گے, بازار بھرے نظر آئیں گے, کھانے پینے کی سب بازار بھرے نظر, لیکن مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. اس لیے مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھی کی توفیق عطا فرما.